السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ سب کو معلوم ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے جس سے انسانیت شرمسار ہو جائے؟ اس کا گمان بھی نہ تھا۔ اور دوستو، جو ہوا اس پر دنیا بھر سے فلسطینیوں کے ہمدردی میں، فلسطینیوں کی حمایت میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، یہاں تک کہ خود اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کو بھی کہنا پڑا کہ اسرائیل سے غلطی ہوئی، ہمارا مقصد یہ نہ تھا۔ پیارے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ غزہ پٹی اور ملک فلسطین پہ حملہ ہونے کے بعد یہاں سے کثیر تعداد میں لوگوں کا ہجرت ہوا اور کیمپ کی شکل میں شہر رفح کے اندر یہ لوگ قیام کر رہے ہیں، اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہیں کہ رفح شہر میں موجود فلسطینیوں کے کیمپ پہ، جو کہ ایک عارضی کیمپ ہوا کرتا ہے، پہ بمباری ہوئی، حملہ ہوا۔ اور پیارے دوستو، اس حملے کے بعد دنیا بھر سے اسرائیل کے خلاف مذمتیں، آلوچنا ہو رہی ہے۔ دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے کہ اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے، یعنی فلسطینی کیمپ پہ جو بمباری کیا، یہ نہایت شرمناک ہے، غلط ہے۔ پیارے دوستو، اس حملے میں تقریباً 50 فلسطینیوں کی موتیں بھی ہوئی اور تقریباً 150 لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ حملہ اتنا شرمناک ہے کہ خود اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو کو بھی کہنا پڑا کہ اسرائیل نے غلطی کی، نہیں کرنا چاہیے، ہمارا مقصد یہ نہ تھا۔ اور پیارے دوستو، اس حملے کو لے کر اپنے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے اداکار، ایکٹرز اور ایکٹریس نے اس کی مذمت کی، اس کے خلاف اپنے آواز کو بلند کیے کہ اسرائیل نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ غلط ہے۔ پیارے دوستو، ذرا آپ یہاں پہ تصور کیجئے، اس پہ سوچئے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو کیسے کوئی ڈیفینڈ کر سکتا ہے جس کے اندر معصوم بچے اور عورتیں موجود کثیر تعداد میں؟ پیارے دوستو، اس کیمپ کے اندر تقریباً کثیر تعداد میں جو موتیں ہوئی ہیں، اس میں عورتوں اور بچوں کی تعداد ہے۔ اس کو آپ ایک انسانی نظر سے سوچیں، کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ پیارے دوستو، اسرائیل فلسطین پر ایسے وقت میں حملہ کرتا ہے، ایسے وقت میں اٹیک کرتا ہے، جبکہ کچھ ہی دن پہلے 24 مئی کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ICJ نے یہ حکم جاری کیا تھا، یہ حکم نافذ کیا تھا کہ رفح کے اندر وہ عسکری ملٹری آپریشن کو بند کر دے، یعنی رفح کے اندر اسرائیل جو ملٹری آپریشن چلا رہا ہے اس کو بند کر دے۔ اور پیارے دوستوں، کے اندازے کے مطابق رفح کے قریب، یعنی شہر رفح جو علاقہ، جو خطہ ہے، اس کے علاقے کے اندر تقریباً 10 لاکھ فلسطینی رہتے ہیں۔ 10 لاکھ فلسطینی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یعنی کیمپوں کے شکل میں عارضی کیمپ بنا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ کیمپ پہ رہنے والوں پہ، کیمپ پہ بم گرانا، کیمپ پہ بمباری کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ کسی بھی طریقے سے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی فکر کے ساتھ آپ سوچیں گے تو بالکل یہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو بدلے کے طور پہ ڈیفائن کر رہے ہیں کہ غزہ نے حملہ کیا، اس کے جواب میں اسرائیل نے یہ کیا۔ دوستو، یہ بالکل جواب کے طور پہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر جواب دینا ہے تو کسی ایسے علاقے پہ کیا جاتا، کسی ایسے خطے میں کیا جاتا جو اس کے برابری کا ہو، نہ کہ ایسے خطے میں، ایسے علاقے میں جہاں کیمپ کے اندر، عارضی کیمپ کے اندر، جس میں تقریباً کثیر تعداد میں بچے اور عورتیں موجود ہیں۔ اور پیارے دوستو، حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ رفح پر حملے کو لے کر خود اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نتنیاہو نے اس کی مذمت کی کہ اسرائیل سے غلطی ہوئی، نہیں ہونا چاہیے، ہمارا مقصد معصوم اور سویلین کی جان لینا نہیں ہے، سویلین کو مارے جانا، سویلین پہ بم گرانا، اور ویسے سویلین جو کہ کیمپ کے شکل میں زندگی گزار رہے ہیں، بالکل دیکھا جا سکتا ہے۔ پیارا دوست، اس کو لے کر ہمارے ملک ہندوستان کے کئی ایکٹرز نے اس کی مذمت کی۔ مذہب کے روح سے، دھرم کے سطح سے اٹھ کر سوچے کہ کہاں تک صحیح ہو سکتا ہے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے تو کہاں تک صحیح ہے؟ کیا یہ غلط ہے؟ اور غلط ہے تو کتنا زیادہ غلط ہے، کتنا شرمناک عمل ہے، کتنا شرمناک کام ہے۔ جیسا کہ کچھ دن پہلے ایرانین پرائم منسٹر کی موت پہ ہمارے ملک ہندوستان کے بڑے بڑے ایسے طبقے جو دین کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، جو کہ اسلام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے جانب سے خوشیاں دیکھنے کو ملی، ایسے لوگوں نے خوشی منائی کہ کیا ہی اچھا ہوا کہ وہ جہنم کو واصل ہوا۔ کہ پیارے دوست، ہمیں کسی لحاظ پہ، کسی سطح پہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم کسی کی موت پہ، کسی کے دکھ پہ، کسی کے غم پہ ہم جو خوشی منا رہے ہیں، یہ خوشی منانا کہاں تک صحیح ہے؟ اسی طریقے سے یہاں پر بھی سوچیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عقل سلیم سے نوازے۔